میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ انبیاء کے چوتھے رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 17ویں پارے کا بھی چوتھا رکوع ہوگا، اور آیت کا نمبر شمار ہے 43۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ مَن يَقْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ۔ تم فرماؤ، رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری کون حفاظت کرے گا، بلکہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ مشرکین مکہ کو یہاں پر ایک وعید سنائی جا رہی ہے اور ان کی توجہ مرکوز کروائی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جس کے لیے تم طلب میں جلدی کر رہے ہو کہ وہ ہم پر کیوں نہیں آتا، اگر وہ عذاب آ گیا تو پھر تمہیں اس عذاب سے بچانے والا کون ہوگا؟ تمہیں ہر وقت اس عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اس عذاب کی کیفیت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اِنَّ بطشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب یہ عذاب آئے گا تو پھر اس عذاب سے خلاصی ان کے لیے ممکن نہیں ہوگی، جس کے لیے یہ جلدی کر رہے ہیں کہ وہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، اور جب آ گیا تو پھر ان کے لیے کوئی بھاگنے کی سبیل نہیں ہوگی، کوئی راستہ نہیں ہوگا جس سے یہ فرار اختیار کر سکیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، کیونکہ یہ رب کے ذکر سے یعنی قرآن سے اعراض کیے ہوئے۔ یہاں پر ذکر سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر ذکر سے مراد ذات مصطفیٰ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ سورہ طلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کا معنی قرآن سے اعراض ہے، مصطفیٰ کریم کی دعوت سے اعراض ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کی دعوت سے اعراض ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی قابل توجہ ہے، ایک طرف تو مشرکین مکہ کا یہ کہنا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، زمین و آسمان کا خالق سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن یہاں پر صورتحال کیا ہے؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، لیکن رب کے ذکر سے اعراض کیے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں، یہ فقط زبانی جمع خرچ ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ اور نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تو اللہ کے کلام کو بھی مانتے، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسل کی تصدیق بھی کرتے، اور جس جس بات کی دعوت قرآن نے دی ہے اس کو بلا حیل و حجت تسلیم کر لیتے، لیکن معاملہ الٹ ہو گیا۔ انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ تسلیم کرتے، اب تسلیم کرنے کی بجائے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو گویا کہ چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے رب کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں تو ہم پر عذاب لے کر آئیے۔ تو یہ بات واضح کر رہی ہے کہ ان کا دعویٰ اللہ تعالیٰ کو ماننے کا محض زبانی جمع خرچ تھا، یا ان کی زبان سے تھا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ام لہم آلہات تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولهم منا يصحبون، کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو انہیں ہم سے بچا لیں گے؟ وہ اپنی ہی جانوں کی مدد نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان کی ہماری طرف سے مدد و حفاظت کی جاتی ہے۔ کتنے احسن انداز سے سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جن بتوں کی پرستش کرتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں اللہ کے عذاب سے وہ بچا لیں گے، وہ تو خود اتنے بے بس ہیں، وہ اس حد تک عاجز ہیں
کہ اگر ان کے سامنے کوئی شے مکھی اٹھا کر لے جائے، یا ان کے سامنے یہ لوگ مٹھائیوں کے تھال رکھتے تھے جس سے یہ ان کے لیے چڑھاوے چڑھاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کے سامنے وہ جو مٹھائی پڑی ہے اس کا کوئی ذرہ مکھی اٹھا کر لے جائے تو یہ اس سے واپس نہیں لا سکتے، یہ کسی کا مقابلہ کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 73 میں ان کی اس بے بسی کو بیان کیا ہے کہ دشمنان دین جن خداؤں کی پرستش کر رہے ہیں اپنے ذوم کے مطابق، ان کی عاجزی کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے خداؤں کے آگے سے اگر کوئی مکھی چیز اٹھا کے لے جائے تو وہ اسے واپس لینے پر قادر نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، کفار کے جھوٹے خداؤں کو ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا، چنانچہ قرآن کے مطابق ان کو بھی جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 99 میں کیا ہے۔ اور ان کو ان کے ماننے والوں کے ساتھ جہنم کی آگ میں جھونس دیا جائے گا، اور جہنم کی آگ میں یہ دونوں جھلسیں گے، جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی، اور جس نے عبادت کی ہے وہ بھی، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا۔ یعنی جہنم کی آگ کا ایندھن یہ پتھر اور یہ بت پرست ہوں گے، اور یہ جل کر خاک ہو جائیں گے، لیکن اپنے ماننے والوں کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خود کو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو تمہاری مدد یہ کرنے پر کیوں کر قادر ہو سکتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، بل متعنا ہؤلاء وآباءہم حتی طال علیہم العمر افلا یرون ان نأتی الارض ننقصها من اطرافها افہم الغالبون، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو فائدہ اٹھانے دیا، یہاں تک زندگی ان پر دراز ہو گئی، تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں، تو کیا یہ غالب ہوں گے؟ یہاں پر مشرکین پر اللہ تعالیٰ کے ایک اور عذاب کا بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک وقت یہ تھا کہ عرب و عجم میں ان کی حکومت تھی، مکہ میں ان کا تسلط تھا، اور ان کی حکومت مکہ کے اطراف میں بھی پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، تو ان کی جمعیت پاش پاش ہو گئی اور اسلام کا دور دورہ عام ہو گیا۔ وہ لوگ جو چھپ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد وہ کھلے عام بیت اللہ شریف میں آ کر عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب دیکھا گیا کہ مکے میں بت پرستی کو بالکل ختم کر دیا گیا، اور مکہ ہو یا مدینہ ہو یہاں پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا، اور مشرقین جو ہے یہ ایسے ہو گئے کہ جیسے یہاں پر کبھی تھے ہی نہیں۔ اگر ہم اس آیت کو دور حاضر کے تناظر میں دیکھیں، دور حاضر کے تناظر میں اگر اس معاملے کو دیکھا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ امریکہ جیسی سپر پاور ہو یا اس کے ساتھ اس کے معاونین ہوں، جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہیں اس کی معاونت کر رہے ہیں، یہ شروع سے اسلام دشمنی کرتے آ رہے ہیں، لیکن اسلام پر ابھی تک یہ مکمل قابو نہیں پا سکے۔ اس کی تو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، سورہ مجادلہ ہے، آیت نمبر 21 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرور میں اور میرے رسول ہی غالب آتے ہیں۔ تو اللہ کا دین اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام کا لایا ہوا دین جو ہے وہ ہمیشہ غالب رہے گا۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے، الاسلام یعلو ولا یعلا، کہ اسلام ہی ہمیشہ غالب آتا ہے اور اسے مغلوب نہیں رکھا جا سکتا۔ مشرکین جتنی مرضی کوشش کر لیں، اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور ابتدا سے ہی کرتے آ رہے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ظاہری دور سے ہی یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین مکہ ہوں، انہوں نے حت المقدور کوششیں کی اسلام کو ختم کر دیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، لیکن وہ ان تمام کوششوں میں ناکام رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کے ساتھ جو وعدہ فرمایا تھا، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ میں غالب آؤں گا، میرے رسول غالب رہیں گے، تو یہ وعدہ پورا ہوا، اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ العزیز اسلام رہے گا۔ اور یہ جو کہا گیا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں۔ اس کی جو بہترین تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو تسلط عطا فرما رہا ہے اور مسلمانوں کو قبضہ عطا فرماتا جا رہا ہے۔
رفتہ رفتہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے میں پیش کرتا چلوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیسر و کسریٰ کی انٹ سینٹ بجا دی گئی، مسلمانوں کا وہاں پر غلبہ ہوا، عراق اور مصر کی سرزمین جو تھی ان پر قبضہ ہو گیا، افریقی ممالک اور اندلس کے شہر مسلمانوں کے اقتدار میں آ گئے، دنیا کے 1/3 حصے پر دین اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ صدیوں تک مسلمانوں کا یہی حال رہا، لیکن اس عرصے میں مسلمانوں نے علمی طور پر، فنی طور پر، حربی طور پر، تعمیری میدانوں میں خوب ترقی کی۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے جیسے ہی قرآن کا دامن چھوڑ دیا تو مسلمانوں کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا، وہ وعدہ مسلمانوں کے ساتھ جو تھا وہ اس بات پر مشروط تھا کہ وہ دین کے لیے کام کریں گے، کیونکہ جو اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جب مسلمانوں نے دین کا کام کرنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آنا بھی بند ہو گئی۔ تو یاد رکھیے، یہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو زمین پر تسلط دیں گے، مشرکین کے لیے زمین کو تنگ کر دیا جائے گا، ان کے لیے جینا محال ہو جائے گا، ان کی پریشانی میں اضافہ ہوگا۔ اور ہوا بھی ایسا، جب تک اسلام کے اقتدار پر ایسے لوگ برجمان رہے جو اسلام کی حقیقی روح پر کار فرما تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان وعدوں کی تکمیل کا معاملہ بھی ظاہر فرمایا۔ لیکن جب مسلمانوں نے ان تنصر اللہ والا معاملہ ترک کر دیا، اللہ کے دین کی مدد کا معاملہ ختم کر دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمانا بھی چھوڑ دی۔ تو اطراف سے زمین کا سکڑ جانا ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شرک کو ختم کر دیا گیا، پھر حضرت ابو بکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، مولا علی ہوں، ان کے ادوار کے اندر اسلام کو خوب تقویت جو ہے وہ نصیب ہوئی اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ لیکن اب چونکہ مسلمانوں کی ملی وحدت پارا پارا ہو چکی ہے، اس لیے مسلمانوں پر اب کفار غلبہ پا چکے ہیں۔ قل انما انذرکم بالوحی ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ینذرون، تم فرماؤ کہ میں تم کو صرف وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں اور بہرے پکار کو نہیں سنتے جب انہیں ڈرایا جائے۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں سے فرما دی میرا یہ کام ہے کہ قرآن مجید میں جو میری طرف وحی کی گئی اس کے لیے تمہیں عذاب سے ڈراؤں، جس کے آنے کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ عذاب کو لانا میرا کام نہیں، ہاں عذاب پر مطلع کرنا، عذاب سے خبردار کرنا، یہ میرا کام ہے۔ اور یہاں پر ایک تشبیہ دی گئی کفار کو بہروں کے ساتھ، کیونکہ بہرے کے ساتھ اگر کلام کیا جائے تو وہ بہرا بات کو نہیں سنتا، یا اس کے لیے وہ کلام سننا کسی طور پر نفع مند ثابت نہیں ہوتا۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار کا معاملہ بھی اب ایسا ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے کلام کر رہے ہیں، ان کے کان ایسے ہیں کہ گویا بہرے ہیں، آپ کی آواز سے نفع اٹھانے کی یہ صلاحیت نہیں رکھتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ان کے کانوں پر مہرے لگا دی ہیں، اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے۔ وَلَئِن مَّسَتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا چھو جائے تو ضرور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے۔ وَلَئِن مَّسَتْهُمْ، اس آیت سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی اس میں عذاب آنے کی خبر سن کر کفار پر کوئی اثر نہیں ہوا، وہ گویا کہ ایسے بہرے ہیں، عذاب کی بات کو یہاں سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ اب یہ ہے کہ جب ان پر عذاب آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں، تو ان پر جب عذاب پہنچے گا تو پھر یہ ضرور پکاریں گے ہائے ہم برباد ہو گئے اور ہم ہلاک ہو گئے، بے شک ہم نے نبی کی بات کی طرف توجہ نہ دی۔ اگر ہم نبی کی بات پر توجہ دیتے تو ہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے نہ ہوتے۔ تو یہاں سے ایک بات بڑی واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے کہ ایک وقت انسان پر ایسا آتا ہے جب اس پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اب وہ ایمان بالغیب سے ایمان شہودی کی طرف چلا جاتا ہے، اس پر عذاب کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، پھر اس کو ایمان لانا نفع نہیں دیتا۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان پر عذاب کی کیفیت وارد ہوگی، پھر ان کی چیخ و پکار انہیں کسی قسم کا فائدہ نہیں دے گی۔ انسان کو ایمان اس وقت تک فائدہ دیتا ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے، وہ بھی بالغیب، بغیر دیکھے ہوئے کہ جو آقا نے فرمایا بالکل صحیح ہے۔ لیکن جب ملک الموت اس کے سامنے آ گیا یا عذاب کے آثار اس کے سامنے آ گئے تو اب اس کا توبہ کرنا اسے کسی صورت میں بھی نفع نہیں دے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انسان پر توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے
جب تک وہ غرغرہ کی حالت میں نہ چلا جائے، کیونکہ غرغرہ کی حالت میں اس پر فرشتوں کے آنے کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اب وہ جو ایمان بالغیب تھا وہ ایمان بالغیب نہ رہا، اس نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو اس لیے اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا، جیسا کہ یہ سنن ترمذی کی روایت کا میں نے ایک مفہوم بیان کیا آپ کے سامنے۔ آگے ارشاد ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہاں پر ترازو کا بیان ہے۔ یاد رکھیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک ترازو رکھا جائے گا جس میں دو اطراف میں اعمال صالحہ اور بد اعمالیاں جو رکھی جائیں گی ان کو تولا جائے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ جو ترازو ہے میزان، یہ ایک فرضی سی بات ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ نیکیوں اور برائیوں کو رکھ کے دیکھا جائے گا کہ زیادہ کون سی ہے، بس اس انسان پر وہی حکم صادر کیا جائے گا جس طرف اعمال کی زیادتی ہوگی۔ یہ تولا جانے والا معاملہ جو ہے یہ کیسے ممکن ہے، انسان کے اعمال کیسے نظر آ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں اس حوالے سے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو ترازو ہوگا یہ حسی طور پر لوگوں کو نظر بھی آئے گا، لوگ اسے دیکھیں گے بھی، بلکہ ایک روایت ہے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر البغوی میں روایت وہ جو نقل کی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خواہش کا اظہار کیا کہ یا باری تعالیٰ مجھے وہ میزان دکھا دے کہ جس پر تو لوگوں کے اعمال تولے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ میزان دکھایا جس کا ایک پلڑا جو تھا وہ مشرق میں تھا اور ایک مغرب میں تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کی وسعت اور اس کا حجم دیکھ کر آپ پر ایسا ایک رعب طاری ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور آپ جب ہوش میں آئے تو آپ نے کہا یا باری تعالیٰ اس کے ایک پلڑے کو اور دوسرے پلڑے کو کون شخص ہے جو بھر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں بندے سے راضی ہو جاتا ہوں تو اس کی ایک کھجور جو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے یا کسی غریب کو کھلا دے، وہ ایک کھجور کا جو وزن ہے وہ بھی اس پلڑے کو بھر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس سے راضی ہو اس کے تھوڑے عمل سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ایک مد جو دینا تمہارے احد پہاڑ سونا اللہ کی راہ میں دینے سے بھی بہتر ہے، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تھوڑے عمل کو بھی کثیر کر دیا ہے۔ تو اللہ جس سے راضی ہو اس کا تھوڑا عمل بھی کثیر ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک حصی طور پر کتاب ہوگی۔ ایک ترمذی شریف کی روایت میں آپ کے سامنے کتاب الایمان سے پڑھ دوں کہ ایک شخص کی برائیوں کی 99 کتابیں میزان کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی، پھر ایک کاغذ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا جس پر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا۔ تو وہ کاغذ جو ہوگا وہ اس کی بدعمالیوں پر سبقت لے جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ اور آگے ارشاد کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ دیا اور روشنی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، یہاں سے انبیاء علیہ السلام کے حالات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے انبیاء علیہ السلام کے حالات کے بیان کرنے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ انبیاء رکھا گیا، کہ یہاں پر انبیاء علیہ السلام کو کیسی کیسی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، ان کو ان کی قوموں کی طرف سے کیسی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، ان کی قوموں نے کیسے ان کے ساتھ تکلیف والا معاملہ روا رکھا، ظلم کرتے رہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گویا کہ ان انبیاء علیہ السلام کے احوال بیان کرنے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انہوں نے صبر و استقامت سے کام لیا، آپ بھی اسی حال پر قائم رہیے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کا نام باقی رکھا ہے۔ نافرمان قومیں نسین منسین ہو گئیں، آج ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ دیا اور روشنی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ یہاں پر آپ سوال یہ ہوگا کہ جو کتاب تھی اس کا نزول تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوا، جو معجزات تھے وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے لیے قرآن میں بیان کیے گئے۔ ہم نے 9 نشانیاں دیں، عصا جو تھا، ید بیضا جو تھا وہ حضرت موسیٰ کے لیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر موسیٰ اور ہارون کا ذکر اکٹھا کیا کہ ہم نے ان دونوں کو
نشانیاں دی، نشانیاں اب ایک نبی سے ظاہر ہوئیں، معجزات کا ظہور ایک نبی سے ہوا، کتاب تورات کا نزول بھی ایک نبی پر ہوا، تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست یہ انعامات دیے گئے، اور حضرت ہارون علیہ السلام پر یہ انعامات بواسطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاونین میں تھے، معاون تھے، ان کے ہر موقع پر ان کے ساتھ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر متصلاً اسی لیے ذکر کر دیا کہ ہم نے انہیں نشانیاں دی، اور وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور ایسی روشن کتاب جو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ یاد رکھیے کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جو بارش ہو وہ زرخیز زمین کو نفع دیتی ہے، ایسے ہی قرآن ہو، تورات ہو، زبور و انجیل ہو، جن ادوار میں یہ کتابوں کا نزول ہوا یا قرآن کریم ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے نفع مند ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی اور خشیت کے لیے منتخب فرما رکھے ہیں۔ قرآن کریم اس شخص کو فائدہ دیتا ہے جس شخص کا دل اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جیسا کہ زمین زرخیز ہو تو اسے بارش نفع دیتی ہے، اگر زمین بنجر ہو تو بارش سے وہ نفع حاصل نہیں کرتی۔ آگے ارشاد فرمایا الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں اور قیامت سے ڈرتے ہیں۔ اب یہاں پر متقین کے اوصاف کو بیان کیا جا رہا ہے، کیا کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے، بلا دیکھے۔ میں اس سے پہلے آپ کو وضاحت کر چکا اس معاملے کی، وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ قیامت کے دن سے کیا ڈرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں حساب دینا پڑے گا، اور اس دن ایک ذرہ ایک بال برابر بھی اگر ہم نے نیکی کی ہے تو اس کو بھی سامنے لایا جائے گا، اگر ہم نے کسی کے لیے برائی کی ہے تو اس کو بھی سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا تذکرہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر فرمایا، جن میں سورہ قاف آیت نمبر 33 ہے، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرا اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ اب تمہارے لیے نہ کبھی موت آئے گی، نہ ہی اس کیفیت کے اندر کوئی تغیر و تبدل ہوگا، جو تم پر انعام ہے وہ اسی قائم رہے گا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا تذکرہ سورہ الملک آیت نمبر 13 میں فرمایا، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ بے شک جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں تو ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میری عزت و جلال اور مخلوق پر میری بلندی کی قسم، نہ تو میں نے اپنے بندے پر 2 خوف جمع کیے ہیں، نہ اس کے لیے 2 امن جمع کروں گا۔ جو دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا میں اسے قیامت کے دن امن دوں گا، جو دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا میں قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کروں گا۔ آخری آیت ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یہ برکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل فرمایا، تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ یعنی جس طرح ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات برکت والی نازل فرمائی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ برکت والی کتاب قرآن کریم آپ پر اس کا نزول فرمایا۔ اس کے منافع کثیر ہیں، اس کے اندر وسیع علوم ہیں، حلال و حرام کے بیانات ہیں، عقائد کی اصلاح ہے، آخرت کے لیے بھلائی کا سامان موجود ہے، اور زندگی گزارنے کے رہنما اصول موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اور بھی بہت سی برکتیں رکھی ہیں۔ دیکھیں کھانے پر جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے تو اس میں کتنی برکت ہو جاتی ہے۔ احادیث مبارکہ کا یہ ایک میں نے مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا۔ پھر جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا گیا تو کھانا بابرکت ہو گیا، اب اس پر آپ نے الحمدللہ بھی پڑھ دی، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص بھی پڑھ دی، تو قرآن خود کہہ رہا ہے ایک برکت والی کتاب ہے، تو کھانے میں برکت کیوں کر پیدا نہ ہوگی۔ اگر آپ کسی میت کے لیے قرآن کریم پڑھ کر ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس کے لیے برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ عذاب میں تخفیف فرما دیں گے۔ اور اگر کسی کے دل پر زنگ لگ گیا، اللہ کی یاد سے غفلت میں وہ چلا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر دل کو چمکا دیتا ہے۔ تو پھر قرآن کریم جو تمام ذکر و اذکار میں سب سے فوقیت رکھنے والا ذکر ہے، تو یہ دل کو کس حد تک منور کرتا ہوگا۔ جس زبان سے پڑھا جاتا ہے وہ زبان بابرکت ہو جاتی ہے۔ انسان کی زبان کو اللہ ایسی برکت دیتا ہے کہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ اگر میت کے لیے پڑھا جائے تو اس کے لیے قبر کے عذاب میں تخفیف ہے، نیک ہو تو درجات میں بلندی ہے، دنیا اور آخرت کی تمام رشد و ہدایت کے سامان اس میں موجود ہیں، بھلائیوں کے معاملات اس میں موجود ہیں، فلاح و بہبود اس کے اندر موجود ہے، پورا ضابطہ حیات انسان کا زندگی کا اس کے اندر بیان کر دیا گیا۔ اس سے بڑھ کر اس میں برکت والی کیا بات ہوگی۔
اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی برکات سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا